اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحکیم وبالوالدین احسانا. پاک پروردگار نے جو احترام والدین کو دیا ہے شاید ہی کسی انسان کو یہ احترام بخشا ہو. سب سے پہلی بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، جو میں نے عرض کیا کہ یہ احترام کسی اور نے نہیں، خالق حقیقی نے والدین کو عطا کیا ہے. اور اتنا احترام کہ آپ جانتے ہیں مستحبات کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور ان مستحبات میں کچھ مستحبات ایسے ہیں کہ جن کی قضا کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. انہی میں سے ایک نماز شب ہے. ہمارے پاس روایات میں ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو نماز شب سے روک کر کوئی اور کام بتائیں، نماز شب کو چھوڑ کر اس کام کو انجام دینا نماز شب سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. خالق نے جو اعتبار ان دو ہستیوں کو دیا ہے، اگر ہم خالق کے فرمان کے مطابق ان دو ہستیوں کا اسی طرح احترام کریں، میرا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت دونوں ہماری سنور جائیں. خالق اتنا مہربان ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہمیں نہ فقط آسان کی ہمارے لیے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں میں تم سے راضی ہوں، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو سمجھنا تمہارا خالق بھی تم سے راضی نہیں ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں جو ائمہ اطہار معصومین کو اعتبار دیا ہے رب العزت نے، بہت سی چیزوں میں والدین کو وہی اعتبار دیا ہے. جس طرح کہا گیا ان کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے، اسی طرح سے والدین کی اطاعت کو رب العزت نے واجب کیا ہے. اس خالق کا فرمان یہ ہے کہ والدین کے آگے نہ چلو، والدین کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جب کسی مشکل میں ہو تو والدین کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ میں اس مشکل میں ہوں، رب العزت کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ دعا کریں گے تو دعا رد نہیں ہوگی. مزید اہمیت کو واضح کرنے کے لیے عرض کروں، یہ وہ ہستیاں ہیں دنیا میں تو آگ کرنے کا انہیں حق ہے، حتیٰ اگر یہ ہستیاں دنیا سے چلی جائیں اور اولاد ان کے حق میں نیکی نہ کر رہی ہو تو عالم برزخ سے بھی رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو آگ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو عالم برزخ میں بچے کو آگ کرنے کا حق رکھتے ہیں تو وہاں سے خالق کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. رسول اللہ ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ شرمندہ ہوں اپنے خالق کی بارگاہ میں، آیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ کہا والدین کی خدمت میں جاؤ، ان سے کہو وہ تمہارے حق میں دعا کریں، اللہ رب العزت سے تمہاری مغفرت طلب کریں، خالق یقیناً ان کی دعا کو قبول کرے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین حیات نہیں ہیں. کہا ان کی قبور پہ جاؤ. کہا بچپن میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں، میں اس علاقے اور منطقے کو چھوڑ چکا ہوں، مجھے ان کی قبور کے نشان بھی معلوم نہیں ہیں. کہا پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے حیات خانہ میں گھر کے صحن میں جا کر 2 لائنیں کھینچو، ایک کو ماں کی قبر تصور کرو، ایک کو اپنے والد کی قبر تصور کرو، اس پہ بیٹھ کے انہیں یاد کرو، دعا کرو
تو خالق ان کے حق کے توسط سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خالق چاہتا ہے دنیا و آخرت میں والدین کے ساتھ جڑے رہو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جن سے وہ خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں۔ اور جب خصوصاً ماں کی بات آتی ہے تو رب العزت کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اسی مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، چند ساتھی آئے، جوان تھے۔ رسول اللہ نے کہا جوان کس غرض سے آئے ہیں؟ عرض ادب کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے اس ساتھی سے گلہ مند ہیں، ہمیں اس سے شکایت ہے۔ رسول اللہ نے اس جوان کی طرف متوجہ ہو کے کہا انہیں کیا شکایت ہے تم سے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے دوست ہیں، کافی مدت سے میں انہیں وقت نہیں دے پا رہا، ان کے ساتھ بیٹھک نہیں کر پا رہا، تو یہ اس بات پہ مجھ سے گلہ مند ہیں۔ کہا دوستی کا حق یہی ہے کہ تم انہیں وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو، ایک دوسرے کے غم کا مداوع کرو، یہ حق بجانب ہے۔ کہا نہیں میرے پاس عذر ہے۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا کیا عذر ہے؟ کہا میرے گھر میں میرے علاوہ میری ایک ہی ماں ہیں جو کافی ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، اور میں صبح رزق حلال کے لیے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو ان کی مکمل خدمت میں خود کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا رسول اللہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ جس طرح بچپن میں میری ماں میرا خیال رکھتی تھی اب میں مکمل اس کا اسی طرح خیال رکھتا ہوں۔ جس طرح وہ بچپن میں چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے انہیں نرم کر کے مجھے کھلاتی تھی، میں اسی طریقے سے اپنی ماں کو غذا کھلاتا ہوں، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ جوان بیان کرتا جا رہا تھا، رسول اللہ مسلسل روتے جا رہے تھے۔ اصحاب نے دیکھا کہ رسول اللہ کے رونے میں شدت آ چکی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ ماں کا لباس میں تبدیل کراتا ہوں، اس کے آرام کا مجھے دیکھنا ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں، لہٰذا ان کو وقت نہیں دے پاتا۔ رسول اللہ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اے جوان تم کامیاب ہو گئے، اے جوان تم کامیاب ہو گئے، اے جوان تم کامیاب ہو گئے۔ جب 3 بار فرمایا تو جوان نے رسول اللہ کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا جوان میں نے تمہیں کہا تم کامیاب ہو گئے۔ اگر حق کی بات کرتے ہو، جس وقت تمہاری اس ماں نے تمہیں جنا ہے، جس تکلیف کو برداشت کیا ہے، جب وہ آہیں بھری ہیں ابھی تک تو نے ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کی، اپنے کلام میں پاک میں بات کی ہے، آگے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میں اتنا عرض کروں گا، دنیا چاہیے والدین کا احترام کریں، آخرت چاہیے والدین کا احترام کریں، زندگی میں برکت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، امن و سکون و رحمت کے سائے میں اگر رہنا ہے تو والدین کی خدمت کریں۔ پاک پروردگار کی رحمت کا ہی ایک در یہی ہے کہ اس نے والدین جیسی ہستیاں ہمیں دیں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی خوشیاں، اپنا آرام، اپنا سکون۔ یہاں فقط اتنا عرض کروں گا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے کہا یا ابن رسول اللہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تم محبت یقیناً کرتے ہو، لیکن جتنا وہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت اور تمہاری محبت میں بہت فرق ہے۔ کہا میں بہت محبت کرتا ہوں،
کہا تمہاری اور ان کی محبت میں زندگی و موت کا جو فرق ہے اتنا محبت کا فرق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو جب تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ ہماری زندگی اسے عطا کر دے، اور وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں بار الہ ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ صحت و سلامتی انہیں نہیں ملنی تو ان کو دنیا سے اٹھا لے۔ وہ تمہاری زندگی کی تمنا کرتے ہیں، تم ان کی موت کی تمنا کرتے ہو۔ میری دعا ہے کہ بار الہ والدین کا صحیح معنی میں ہمیں احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد